مسلسل اللہ کے قریب ہمیں ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا وہ ہمت کا درس دیا ہے، جرأت کا درس دیا ہے، آگے بڑھنے کا درس دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ہم نے شاید وہ بات دسیوں دفعہ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ استعن باللہ ولا تعجز، استعن باللہ ولا تعجز، مدد اللہ سے حاصل کرو، کبھی نکمے نہ بنو کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم وہ کام کس طرح کر سکتے ہیں، ہم سے تو یہ ممکن ہی، کبھی نکمے نہ بنو، کبھی حوصلہ نہ ہارو، آگے تو ہمیں بڑھنا ہے۔ بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اللہ نے قرآن کریم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ہم انسانوں کے لیے اتارا، اور اللہ نے علم کی دولت عطا کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ وہ دولت ہے جس کے تعلق سے اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کا عظیم الشان فضل ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی، اور اللہ نے وہ سب آپ کو سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ واقعی اللہ کا آپ پر غیر معمولی فضل ہے، اور یہی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت تک منتقل ہوا، امت کے علماء تک منتقل ہوا، اور اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ نے تمہیں میں ایک رسول مبعوث کیا، اور جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے ساتھ معاملہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ جو معاملہ فرمایا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ فضل عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دنیا میں شکر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، کوئی دانش مندی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا کی، حکمت عطا کی، اور وہ حکمت یہی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ٹھکراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے۔ عام طور سے اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک معاملہ خالص انتخاب کا، اور دوسرا معاملہ بندوں کی طلب پر اللہ رب العزت کی طرف سے توجہ کرنے کا ہے۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی ابتدا میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ دونوں معاملات بیان فرمائے ہیں۔
اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ اجتباء اور اصطفاء قریب قریب ایک مفہوم رکھتے ہیں، کسی کو منتخب کرنا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے منتخب فرماتا ہے، یہ اللہ کا خاص معاملہ ہے۔ اور اللہ کا عمومی معاملہ یہ ہے کہ جو بھی پلٹ کر اللہ کی طرف دوڑ کر آتا رہے، ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ الرجوع الی اللہ نوبۃ بعد نوبہ مرۃ بعد مرہ، اسے انابت کہتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ویہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف پلٹ کر آئے گا اللہ اسے اپنے پاس آنے کا راستہ دے گا۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ دونوں طرح کے معاملات ہم لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ دنیا میں اربہ ارب کی آبادی ہے، انسانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے 8 ارب سے زیادہ انسان پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے تو کم از کم زائد ہے ہی۔ ان میں اللہ نے چند کا انتخاب کیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اصطفاء ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اجتباء ہے۔ اللہ نے ہمیں منتخب کیا اپنے علم کے لیے، اللہ نے ہمیں منتخب کیا اپنی طرف سے تعلیم دینے کے لیے، اللہ نے ہمیں منتخب کیا وارثین انبیاء بنانے کے لیے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، شب و روز اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یوں تو ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن ایمان کے بعد جو نعمت سب سے عظیم ہے، اللہ نے جس نعمت کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، وہ علم کی نعمت ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے، علم ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، علم ایمان کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، علم ایمان کی شاخ کو یا ایمان کے درخت کو اور زیادہ برگ و بار لانے کی کیفیت میں لانے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اس علم کے لیے ہم تمام کو منتخب کیا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور جس طرح بات کہی گئی کہ شکر سب سے بڑی حکمت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی طرف سے مسلسل اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ علم کسی عمارت کا نام نہیں، کسی تعمیر کا نام نہیں، جو ایک مرتبہ بن گئی تو بن گئی، اب نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ اس میں کمی ہوگی۔ کوئی عمارت ایک دفعہ بن گئی، 10-15 سال کے بعد میں بھی آدمی آ کر دیکھے وہ عمارت ویسی ہے۔ علم کا معاملہ یہ نہیں ہے، علم یا تو گھٹے گا یا پھر بڑھے گا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ناشکری ہوگی تو ناشکری کی پہلی سزا زوال نعمت ہے، اور ناشکری کی بعد والی آخری سزا سلب نعمت ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ اعلان عام ہے، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت کا، میں تمہیں مزید دوں گا، خوب دوں گا، دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، نعمتوں کی قدر نہیں کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب، اللہ کا تھوڑا عذاب بھی انسان کے لیے شدید ہے۔ اور اللہ اپنے جس عذاب کو شدید کہہ رہا ہے، انسانوں کے لیے عذاب کتنا شدید ہوگا یہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر چیز ہے۔ اگر تم نے ناقدری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت دی، اللہ رب العزت نے جو علم کی دولت دی، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کی قدر کیجیے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو کچھ نعمتیں میسر ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے میسر ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پر آؤ تو اسے تم شمار کر نہیں سکتے ہو۔ اس کے باوجود ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، بہت معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی مغفرت کو، اللہ رب العزت کی معافی کو نعوذ باللہ اللہ کی کمزوری نہ گردانے، ہمیں تو پلٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے۔ اللہ کی طرف سے اجتباء کی کیفیت اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے، یہ پوری امت منتخب ہے، اور امت میں جو علم کے لیے جن کا انتخاب ہوا ہے وہ سب کے سب اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، وہ سب کے سب اللہ یجتبی الیہ من یشاء میں شامل ہیں۔
اور اللہ نے اس پوری امت کے تعلق سے یہ بات کہی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے تعلق سے جو کچھ کوششیں تم کر سکتے ہو وہ کر ڈالو، یہاں تک کہ کوششوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے کیسا صاف دین دیا، کیسا شفاف دین دیا، کس قدر آسان دین دیا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے۔ اس قدر پاک و صاف دین دینے کے باوجود اگر ہم اللہ کی دین کی قدر نہ کریں، اگر اللہ کی طرف سے ملے ہوئے علم کی قدر نہ کریں، تو ہم سے بڑھ کر محروم، ہم سے بڑھ کر بد نصیب، ہم سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں۔ کون چاہتا ہے کہ وہ بد نصیب بنے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عزت والا بنے، تو اس کے لیے وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ کے نزدیک عزت کا حقدار ہمیں بنا دیں، ورنہ اللہ نے فیصلہ بھی کیا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رب العزت اگر کسی کو بے عزت کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ نے عزت کا راستہ دیا، اللہ نے عزت کا دین دیا، اللہ نے عزت پانے کے لیے علم دیا، اس کی بہت زیادہ قدر کی جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہائے شکر بجا لاتے رہیں اور اللہ سے مزید مانگتے رہیں۔ یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو یہ چیز ہے، دوسری طرف پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اب اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے انتخاب ہو چکا، اب ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہم اللہ سے کتنا قریب ہوتے ہیں یہ دیکھیں۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں جہاں کہیں بھی شرط اور جزا آئی ہے، شرط کی ذمہ داری اللہ نے اپنے بندے پر رکھی ہے، بندے وہ کام کریں گے، اور جزا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے لے رکھی ہے۔ اولاً کام ہمیں کرنا ہے، وہ کام بھی اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن ہمیں قدم بڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلسل اعلان ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تعالیٰ کی پکار ہے جنت کی طرف آؤ، اللہ کی پکار ہے اس کی مغفرت کی طرف آؤ، اللہ کے فضل سے وہ جنت بھی ملے گی، اللہ کے فضل سے وہ مغفرت بھی ملے گی۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، مسلسل اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت ہے۔ کیا ہم نے اس دعوت پر کان دھرا؟ کیا ہم نے اسے قبول کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ بات آئی ہے، اذا تقرب الی عبدی بشبر، شرط ہمیں پورا کرنا ہے۔ کوئی میرا بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، کہ اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں دونوں ہاتھ سینے کی کشادگی سمیت اسے باع کہتے ہیں، میں قریب آتا ہوں۔ وَلَئِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ندا ہے، اللہ کی طرف سے مسلسل پکار ہے، اور اللہ نے یہ بات صاف فرما دی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو پلٹ کر اللہ کی طرف آئے گا اللہ اسے نہ صرف یہ کہ راستہ دے گا، اپنے پاس پہنچنے کا راستہ دے گا۔ وَيَهْدِي مَن يُنِيبُ نہیں فرمایا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو پلٹ کر اللہ کی طرف آئے گا اللہ اسے اپنے پاس آنے کا راستہ دے گا۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، وہ سب کا معبود ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے، جو اس سے مانگے گا اللہ اسے دے گا۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق کل شیء ہے، وہ علی کل شیء وکیل ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، بندے اگر اس کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ ایسے لوگوں کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ کی توجہ کسی پر ہو جائے اور اللہ رب العزت کسی کے تعلق سے فیصلہ کر لے تو پھر اللہ کے فیصلوں کو کوئی مٹانے والا نہیں۔ لا راد لحکمہ ولا معقب لحکمہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے اس کے فیصلے کرتا ہے، کوئی پیچھے سے آ کر اس کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا نہیں۔ ہم اللہ سے وہ اچھے فیصلے چاہیں اور اپنے آپ کو اس طرح بنائیں
ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق سکھایا، اللہ رب العزت نے جو دروس ہمیں قرآن کریم میں دیے، وہ آگے بڑھنے کا سبق ہے، وہ آگے بڑھنے کا سبق ہے، وہ تقدم کا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان ترقی کرتا جائے اور اللہ نے ترقی کی کوئی حد نہیں رکھی۔ واسجد واقترب، واسجد واقترب، سجدے کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، کتنے قریب ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے اس کی کوئی حد نہیں رکھی ہے۔ مسلسل اللہ کے قریب ہمیں ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا وہ ہمت کا درس دیا ہے، جرأت کا درس دیا ہے، آگے بڑھنے کا درس دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ہم نے شاید وہ بات دسیوں دفعہ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ استعن باللہ ولا تعجز، استعن باللہ ولا تعجز، مدد اللہ سے حاصل کرو، کبھی نکمے نہ بنو کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم وہ کام کس طرح کر سکتے ہیں، ہم سے تو یہ ممکن ہی، کبھی نکمے نہ بنو، کبھی حوصلہ نہ ہارو، آگے تو ہمیں بڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ تعالیٰ یلوم علی العجز، اللہ تعالیٰ نکمے پن کو کنڈم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نکمے پن کو اللہ رب العزت اس چیز پر ملامت کرتا ہے کہ آدمی نکما کیوں بنے۔ اللہ کی طرف سے تو حکم یہ ہے کہ آدمی تو پہلے اس قافلے میں شامل ہو جائے جو قافلہ سیدھے اللہ کی جنت کی طرف رواں دواں ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو، لب کو جلدی کرو، جلدی کرو کب کہا جاتا ہے؟ جب موقع ہاتھ سے جا رہا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جلدی کرو، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ آدمی لب کے اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت پانے کی طرف، اللہ کی جنت پانے کی طرف انسان لب کے اور آگے بڑھے، جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اس زمرے میں شامل ہو جائے۔ جب وہ اس زمرے میں شامل ہو گیا تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب تم اس جماعت میں شامل ہو گئے اب آگے رہنے کی کوشش کرو، دوسروں کے تعلق سے حسن ظن کو اختیار کرتے ہوئے، دوسروں کے تعلق سے اچھا گمان رکھتے ہوئے، دوسروں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے انسان آگے رہنے کی کوشش کرے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ، ذلک فضل اللہ، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آگے بڑھو، اوروں کے مقابلے میں اور آگے رہنے کی کوشش کرو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، کسی کو گرا کر، کسی کو پامال کر کے، کسی کی تحقیر کر کے نہیں، ہر ایک کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہوئے جو کچھ ہم سے بن پڑے ہم بہتر سے بہتر نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ اور اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ انسانوں تمہارا امتحان لے کہ تم میں عمل کرنے کی لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے۔ گویا اللہ نے ہمیں سب سے بہتر بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اس جنت کی طرف لب کو، اس جنت کے لیے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ کی طرف سے جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ ایمان اللہ کا فضل ہے، جنت اللہ کا فضل ہے، جنت کے لیے آگے بڑھنا اللہ کا فضل ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے وہ فضل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اللہ انہی کے لیے چاہتا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو اس کا فضل دیتا ہے۔ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کے ارادے اس کے حق میں ہو جائیں گے، اللہ کے فیصلے اس کے حق میں ہو جائیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم الشان فضل والا ہے۔ تو جو اس امت کو اللہ رب العزت نے ایک منتخب امت بنایا اور جہاں قرآن کریم کے تعلق سے اللہ نے بات ارشاد فرمائی، یہ میراث ہم تمام کو دی گئی ہے۔ جو بھی مکتب میں پڑھتا ہے، جس نے داخلہ لے لیا، وہ میراث قرآنی کا حامل بن گیا یا حامل بننے کی تیاری کرنے لگ گیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں، پوری امت منتخب ہے۔ پھر اس میں اللہ نے 3 تقسیمات کی ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں،
جنہوں نے تعلیم پائی، اس کے باوجود وہ اللہ والے نہ بن سکے یا جس طرح بننا تھا اس طرح نہ بن سکے، یہ تو بہت زیادہ افسوسناک بات ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیان کی راہ پر ہیں، کبھی ان سے کچھ برائیاں بھی ہوئیں اور اچھائیاں بھی ہوئیں۔ بہرحال ایسے لوگ بہت حد تک غنیمت ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو تمام خیرات کی طرف، ہر قسم کی بھلائیوں کی طرف وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ کی مشیت سے وہ آگے رہتا ہے۔ ہم تمام کو سابق بننا ہے۔ یہ کوئی درجے کے امتحانات نہیں ہیں جس میں ایک فرسٹ آتا ہے، ایک سیکنڈ آتا ہے، ایک تھرڈ آتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ امتحان ہے جس میں ممکن ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فرسٹ ہو سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اربوں بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سبقت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اخیر میں یہ بات ارشاد فرمائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 26 انبیاء کے نام لیے ہوں، تو سورۃ الانبیاء میں لگ بھگ 16 یا 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب کے سب وہ ہیں جو بھلائیوں کی طرف ربکا کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، بھلائیوں کی طرف ربکنے کے بعد ان شیطان کا ایک حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک بزرگی کا تصور وہ ڈال دیتا ہے اور انسان متکبر بنتا ہے۔ یہ نہیں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہماری چاہت میں ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں، ہمارے خوف سے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم سے دعا کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے بڑے خاشع بندے ہیں۔ ہم نیک کام کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے خوف میں اضافہ ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے بارے میں بات ارشاد فرمائی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نرمی کے ساتھ، وقار کے ساتھ زمین میں چلتے ہیں، اور جاہل اگر ان کے منہ لگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، جو رات بھر بسا اوقات اپنے رب کے لیے سجدے میں اور اپنے رب کے لیے قیام میں بسر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب اخیر شب میں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار جہنم کے عذاب سے ہم سے ہٹا دے، ان عذابها کان غراما، وہ عذاب تو چپک کر رہ جانے والا ہے۔ ہم کیا، ہماری عبادتیں کیا، ہماری رکوعات کیا، ہمارے سجدے کیا، بس تو معاف فرما دے تو تیرا فضل ہے۔ اس حد تک وہ اللہ رب العزت کے سامنے متواضع رہتے ہیں۔ ہم اچھے کام کریں گے لیکن اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اللہ کی محبت کو دل میں بسا کر ہر کار خیر میں ہم آگے رہیں گے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم ورثۃ الانبیاء ہیں۔ ہر معاملے میں حضرات انبیاء و رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہم ان کی پیروی کرنا ہم اپنے اوپر لازم سمجھے، اور اللہ نے یہ بات بھی صاف فرما دی، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کا ایک رخ ہوتا ہے، اس کی طرف وہ اپنا چہرہ کیے ہوئے ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کا رخ مال ہو، کسی کا رخ عہدہ ہو، کسی کا رخ سیاست ہو، کسی کا رخ کچھ اور ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ یہ رخ بھی دین میں شامل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو بنیادی بات ارشاد فرمائی، فاستبقوا الخیرات، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے جہاں کہیں بھلائیاں ہوں ان بھلائیوں کی طرف لپکو اور آگے بڑھو، اور اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیز کا انتخاب کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسی امت بنایا جو ایک حوصلہ مند امت تھی، اور اسی طرح حوصلہ مند امت اس امت کو رہنا چاہیے۔ اللہ سے جنت بھی مانگی جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلیٰ ترین جنت مانگی جائے، اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه اعلی الجنہ واوسط الجنہ ومنہ تتفجر انہار الجنہ وفوقہ عرش الرحمن۔ جب تم اللہ سے جنت بھی مانگو، اور اللہ کی جنت وہ ہے جس میں ادنا ترین جنت بھی سمجھ لیں وہ بھی جنت عالیہ ہے، اس کی بلندی کی
حد نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تلقین فرماتے ہیں اور ایک حوصلہ مند امت بننے کی تاکید فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت بھی اللہ سے مانگو تو اللہ سے فردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ یہ جنت کا مرکزی حصہ ہے، یہ جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے۔ جنت کی تمام نہریں یہیں سے پھوٹ پھوٹ کر بہتی ہیں اور اس کے اوپر تو بس رحمان کا عرش ہے۔ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، ہمیں ذوق علم بھی پیدا کرنا ہے، ہمیں ذوق عمل بھی پیدا کرنا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ذوق عبادت بھی ہم پیدا کرنے والے بنیں اور ذوق دعوت کے بھی ہم حامل بنیں۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی شاید بتائی ہو۔ ہم میں سے ہر طالب علم اس کی کوشش کرے، وہ درجے میں بھی سب سے آگے، وہ مطالعے میں بھی سب سے فائق، وہ مذاکرے میں بھی سب سے اچھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں میں بھی سب سے آگے، وہ خشوع و خضوع میں بھی سب سے فائق رہنے کی کوشش کرنے والا، اور بندگان خدا کو اللہ رب العزت کی طرف لانے والا وہ بنے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بڑھ کر سب سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی اچھے کام کرے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ ہم علم کے لحاظ سے بھی فائق ہوں، جس کی طرف سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اشارہ کرتی ہیں۔ ہم دعوت میں بھی سب سے فائق ہوں، جس کی طرف سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات اشارہ کرتی ہیں، اور ہم ذوق عبادت میں بھی سب سے فائق رہنے کی کوشش کریں، جس کی طرف سورۃ المزمل کی آیات اشارہ کرتی ہیں۔ ہمارے اندر ذوق دعوت بھی ہو، ہمارے اندر ذوق علم بھی ہو، ہمارے اندر ذوق عمل بھی ہو، ہمارے اندر ذوق نماز بھی ہو، اور جس آیت کو عام طور سے پیش کیا جاتا ہے، پوری آیت کو اگر پڑھا جائے، جو عقیدے کا سچا ہے، جو عمل کا اچھا ہے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، جو آخرت کا خوف رکھتا ہے، وہ حقیقت میں صاحب علم ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے صاحب علم قرار دیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ پوری آیت اگر تلاوت کی جائے گی تو معلوم ہوگا کہ الذين يعلمون کون ہیں۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ بھلا وہ شخص جو رات کی ساعتوں میں، رات کی تنہائیوں میں، رات کے اوقات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے، اور آخرت کا وہ ڈر رکھتا ہے اور اپنے رب سے رحمت کا امیدوار بھی ہے، ایسا شخص قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ذوق ہم پیدا کرنے والے اور احسان کی زندگی بسر کریں، احسان کی زندگی بسر کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام ہمارے سامنے پوری طرح کھل جائے تو ہمارے لیے لازم ہے ہم احسان کی زندگی بسر کریں۔ عبادت میں احسان ہو، طاعت میں احسان ہو، پڑھنے میں احسان ہو، جو چیز ہم بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کر سکتے ہوں، ہم 100% اپنی وہ کیفیت اور اپنی وہ طاقت کھپا دیں اور لگا دیں، اور احسانی زندگی بسر ہوگی اور احسان بندوں کے ساتھ بھی ہوگا تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے اس کے ساتھ احسان مسلسل ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے احسانات کا ایسا سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور اس میں ایک چیز احسان ہے۔ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ۔ احسان کا بدلہ، حسن عمل کا بدلہ تو بس حسن کرم ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ احسان کریں۔ اور ندوۃ العلماء ایک مرکزی ادارہ ہے، ایک عالمی ادارہ ہے۔ ہم یہاں پر ایک اسلامی زندگی کا ایک نمونہ ہم پیش کریں گے۔ ہم اپنے لیے کم سے کم چاہیں گے اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ دینے والے بنیں گے۔ ہم اپنے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجیب و غریب بات ہے، ایمان کا تعارف ہی اسی سے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اس کے مختلف جوابات دیے گئے۔ ایک مرتبہ جواب دیا الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا ایمان یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی تکلیفوں کو انگیز کرے اور اپنی طرف سے دل کھول کر معاملہ کرے. دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنا، ہماری اپنی ذمہ داریاں جو بنتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا، ہمارے جو حقوق بنتے ہیں ان کو بھول جانا اور ان حقوق کا سوال اللہ رب العزت سے کرنا، جیسے کو تیسے کا معاملہ کبھی نہ کرنا، یہ ایمانی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اگر ہمارے عمرا ہمارے حقوق کو ماریں اور ہم سے ہماری ذمہ داری چاہیں تو کیا ہم جیسے کو تیسے کا بدلہ دیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تؤدون الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے وہ تم ہمیشہ ادا کرتے رہو اور جو تمہارا حق بنتا ہے وہ ہمیشہ اللہ سے چاہتے رہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رہے ہیں، جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جنگیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی اور اس ارشاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملہ کھول دیا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی، قتال کیا، لیکن فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اللہ کے راستے میں جو کچھ مشقتیں ان کو جھیلنی پڑی، چاہے ان کا زخمی ہونا ہو یا ان کا شہید ہونا ہو، وہ کبھی ڈھیلے نہیں پڑے، ان کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہیں آئی اور وہ کبھی ڈھیر نہیں ہوئے. گویا یہ مثال پیش کر کے اللہ رب العزت ان تمام وارثین انبیاء سے مخاطب ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم لوگ تمام کے تمام ہیں، ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے. اپنی تعلیم میں، اپنے علم میں، خدا پرستی میں، اللہ کی طاعت میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں، بندگان خدا تک احسانی کیفیات کو پہنچانے میں، دین کی دعوت میں، عبادات میں، نمازوں میں، کسی کام میں جب جان جانے کا موقع آیا اس وقت وہ ڈھیلے نہیں پڑے، تو پھر اس کے بعد والے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس سے کمتر ہی ہیں. ہم اپنے مطالعے میں ڈھیلے نہیں پڑیں گے، مذاکرے میں ڈھیلے نہیں پڑیں گے، درجات کی حاضری میں ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں آئے گی. کمزوری کے جتنے صیغے ہو سکتے ہیں فما وہنوا لما اصابهم، نہ کوئی ڈھیلاپن ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ ڈھیر ہو گئے ہیں. ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے بسا اوقات کسی کے ذہن و دماغ پر مسلط کیا جاتا ہے، کیا فائدہ پڑھنے کا، کیا فائدہ پڑھنے کا. یہ شیطان کا اس زمانے میں طلبہ کے سامنے سب سے بڑا فتنہ ہے جو شیطان کی طرف سے لایا جاتا ہے. وہ علم جو اللہ نے اتارا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس علم کی بنیاد پر انقلاب آیا، جس علم کی بنیاد پر دنیا بنی، جس علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جو عذاب کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اٹھا دیا، تو اس علم کے تعلق سے انسان یہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ رب العزت کا جو تم پر فضل ہوا، یہ فضل نبوت محمدی کے ذریعے سے ہوا، علم محمدی کے ذریعے سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ علم اتارا، وہ دین اتارا، وہ ایمان اتارا. اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے بے قرار رہتے اور گلے کاٹتے تھے. فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، خاک کے ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. والفت بین قلوبہم، والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا. اگر آپ دنیا بھر کے خزانے ان پر خرچ کر ڈالتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی. اور وہ الفت اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، اللہ نے وہ الفت اپنی کتاب کے ذریعے سے ڈالی، جو کتاب اللہ کے علم کی امین ہے اور اللہ کے نبی اللہ کے علوم کو بندگان خدا تک منتقل کرنے والے. اللہ نے اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڈھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، ایک قدم بڑھانے کی دیر تھی کہ تم اس کی نظر ہو جاتے اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اسی علم نبوت سے، اللہ نے اسی ایمان کی دولت سے، اللہ نے اسی پیغام سے اللہ نے تمہیں بچایا، اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا. جس علم کی وجہ سے، جس ایمان کی وجہ سے،
جن تعلیمات الہیہ کی وجہ سے دنیا محفوظ ہوئی اور دنیا پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی نگاہ ہوئی، اس علم کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ اس طرح کا کام کرنے کا، اس چیز کو پڑھنے کا، تو غور کر لے اس کا اعتراض کس پر ہو رہا ہے۔ اس کا اعتراض علم پر، اس کا اعتراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا اعتراض خود اللہ رب العزت پر ہو رہا ہے کہ کیا فائدہ، اس سے بڑھ کر کوئی فائدے کی چیز نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت کی چیز نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بلندی کی چیز نہیں۔ ایمان کے بعد یہ چیز، جس علم کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا، اس علم پر اللہ کا شکر ادا کریں، بندگان خدا کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اس علم پر عمل کریں، اس علم کی دعوت دیں اور ایک سچی زندگی بسر کرنے کا عزم کریں۔ اپنے تمام جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو اپنا سگا بھائی تصور کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں۔ وہ ظاہر داری جو ہے بالکل سامنے آ جائے کوئی کھڑا ہو گیا، یہ نہیں، دل سے اکرام کیا جائے، ہر محسن کو یاد رکھا جائے۔ آپ جس ادارے میں پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھانے والا آپ کا محسن اور اس ادارے کا استاذ بھی آپ کا محسن ہے۔ محسنین کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہے ہم تمام کی، اور ان کے اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرنا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ، اسے آپ پڑھ کر سنائیے، ان کو یاد کیجئے، اسحاق کو یاد کیجئے، اسماعیل کو یاد کیجئے، یعقوب کو یاد کیجئے، موسیٰ کو یاد کیجئے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ سب کے سب محسنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تلقین کی، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جو بعد میں آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے ادنا کینہ تک نہ رکھنا۔ پروردگار عالم تو بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، تو بہت زیادہ شفقت فرمانے والا ہے۔ جو بڑے ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں اور جو ہمارے اسلاف ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرات صحابہ کرام ہیں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارا مدرسہ ہے، جو ہماری کتابیں ہیں، جس کا ہم پر احسان ہے اس احسان کو انسان مانے، اور جس قدر وہ احسان مانتا جائے گا یہ بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے افراد پیدا کرے گا جو اس کے احسان کو مانیں گے، اور اس کے احسان کو اللہ تعالیٰ عام کرے گا۔ اپنے محسنین کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جائے اور دل سے ان کی قدر کی جائے۔ اپنے والدین کے ساتھ معاملہ ادب اور احترام کا ہو، بے ادبی جہاں کہیں پائی جائے گی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر آدمی زیادہ کام کرتا ہے، تھوڑا نتیجہ بھی برآمد نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی با ادب ہے، احترام کرنے والا ہے، سچی عقیدت رکھتا ہے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان غلطیوں کو چھپانے والا اور اپنے محسنین کی قدر کرنے والا بنے گا، با ادب رہے گا، تھوڑا کام کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ اس کے نتائج دکھائے جائیں گے۔ ایک شریف طالب علم بن کر ہم زندگی بسر کریں گے، ایک شریف عالم بنیں گے، ایک شریف داعی بنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ آسمانی نسبت عطا کرے گا کہ ہماری جڑیں زمین کے اندر پوری طرح گڑی ہوئی ہوں، اور ہم پورے جو کلمہ طیبہ ہے اس کی بنیاد پر کام کرنے والے بنے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا کہ ہماری شاخیں آسمان تک بلکہ آسمان میں پہنچ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے وہ بات ارشاد فرمائی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفکرون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی، جس کلمہ طیبہ کو لینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جس کلمہ طیبہ پر عمل کرنے کے لیے، جس کلمہ طیبہ کے طیب کو، اس کی پاکیزگی کو عام کرنے کے لیے، اس کی روشنی کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے دل کو منور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے اس کی مثال اس درخت کی سی دی، اصلها ثابت، کہ اس کی اصل زمین میں گڑی ہوئی ہے، تو کلمہ طیبہ ہمارے دل میں راسخ ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو عملی زندگی ہوگی، جو اخلاق کی پاکیزگی ہوگی، جو کردار کی پختگی ہوگی، جو احسانی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی شاخوں کو آسمان تک پہنچا دے، وفرعها فی السماء، اور پھر
ہم کسی سیزن کے ہم نہیں ہوں گے، کسی علاقے کے ہم نہیں ہوں گے، پھر ہم سب کے ہوں گے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، آم اپنے سیزن ہی میں وہ پھلتا پھولتا ہے، ہر پھل کا یہ حال ہے، لیکن ہم وہ پھل بنیں گے، ہم وہ درخت بنیں گے جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر مکان میں وہ ہمیشہ پھلا پھولا رہے گا۔ اس کے سائے تلے قومیں آ کر آرام کریں گی اور اس کے پھل کو ہر قوم کھائے گی۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اللہ نے مثال ہمارے لیے، ہم تمام کے لیے پیش کی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں پیش کرتا تھا کہ لوگ غور کریں، ہم اس کے لیے ایک سچی مثال بن جائیں، ہم آگے بڑھنے والے بن جائیں، احسانی زندگی اختیار کرنے والے بن جائیں، اپنی فکر کرنے والے پہلے نمبر پر، پھر اس کے بعد میں اپنے گرد و پیش کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے والے۔ اور جب تک ہم یہاں ندوۃ العلماء میں ہیں، ہمارے کمرے والے، ہمارے ہاسٹل والے، بلکہ پورے مدرسے والے ہمارے اپنے گھر والے ہیں، پھر جہاں کہیں ہم جائیں گے اپنے علاقوں کے ہم فکر کرنے والے بن جائیں۔ زندگی وہ ہے میرے عزیزوں جو دوسروں کے لیے بسر کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی کا اگر کوئی خلاصہ بیان کرے، 2 جملوں میں وہ خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی اللہ رب العزت کے لیے بسر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی بندگان خدا کے لیے بسر ہو رہی تھی۔ یہ کام ہمارا بھی ہو، ہر کام اللہ رب العزت کے لیے، اور ظاہری طور پر ہماری جو بھی زندگی ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی وہ زندگی ہو۔ ہم اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے علاقے والوں کی فکر کریں۔ جب تک ہم فکر کریں گے اللہ کا عذاب کم سے کم ہمارے اپنے علاقے پر نہیں آ سکتا۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اللہ تعالیٰ بستیوں کو زبردستی ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک وہاں کے رہنے والے اصلاح کا کام نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کو اتارا تو بنی آدم کے نام جو پیغام دیا، اور اسی پیغام پر اپنا یہ پیغام مکمل کرتے ہیں اور اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ وہ پیغام یہی ہے، دل میں اللہ کا خوف ہو، پھر جہاں تک ممکن ہو سکے انسان اصلاح کا کام کرے، اپنے آپ کو درست کرے، اپنے قریب والوں کو درست کرے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جہاں تک توفیق دے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ایسے لوگوں کو کبھی خوف محسوس ہوگا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں گے جو میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، اور یہاں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے قائم مقام ہے، اور اللہ کی کتاب تو پوری کی پوری موجود ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، کیسے ممکن ہے کہ تم ناشکری کرو، کیسے ممکن ہے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور خود تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ سب جانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی ہدایات، آپ کی احادیث، آپ کا چلن، آپ کا طریقہ، آپ کے قائم مقام ہے۔ اتنی بڑی دولت ہونے کے بعد پھر ہم ناشکری کریں، پھر ہم کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈیں، پھر ہم یہ کہیں کہ علم دین کا فائدہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا وہ صراط مستقیم پر گامزن کر دیا گیا۔ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، جب بھی تم میں سے رسول آئیں گے اور میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، یہ دونوں کام مدرسے میں ہوتے ہیں، ہر مدرسے میں ہوتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ممتاز مدرسہ ہے۔ اس پر اللہ نے بات ارشاد فرمائی، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، جو اللہ کا خوف رکھے گا، اندر سے ایک سچا اور نکھرا ہوا مسلمان، وَأَصْلَحَ، اور باہر سے وہ اپنے آپ کو بھی درست کر رہا ہے، اور جہاں تک ہو سکے وہ اوروں کی درستگی کی بھی فکر کرتا ہے۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کون سا کام لے، اور جو قرآن کریم کے حامل ہیں ان کے لیے تو پیغام ہے، جہاں تک اللہ کا کلام پہنچا سکے پہنچا دیں،
دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہم اسی طرح کا عزم بھی رکھیں گے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی آگاہ کروں. اور جہاں تک اللہ کا کلام پہنچتا ہے ہم اللہ کے کلام کے حامل بن کر، اللہ کے دین کے امین بن کر ہم دنیا جہاں میں پھیلیں گے، ایک خوشبو کی طرح ہم رہیں گے، کسی پر ہم بوجھ نہیں ہوں گے. جہاں ہم جائیں گے تو ہماری کیفیت وہ ہونی چاہیے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تعلق سے کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. اللہ نے مجھے بہت بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس کا تقاضا، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کم سے کم اپنی ذات کے لیے تو اللہ کی رحمت بنے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آغاز کو بہت ہی بہتر آغاز فرمائے اور اس کا انجام اور زیادہ بہتر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما. یہاں کے جتنے عزیز طلباء ہیں اللہ سب کو بے حد قبول فرما. سب کے ساتھ خیر کا، برکت کا، رحمت کا، عافیت کا، سعادت کا معاملہ فرما. ان کے ماں باپ کو قبول فرما، ان کے گھرانوں کو قبول فرما، ان کے علاقوں کو قبول فرما. اے اللہ ہر ایک کو ایسی زندگی عطا فرما جو انتہائی پاکیزہ نورانی زندگی ہو، جس زندگی سے یہ بھی خود روشن رہے اور ان کے گرد و پیش کو اللہ کو روشن بنا دے. اے اللہ ان کے قیام کو اے اللہ قیام صدق بنا، جو صدق ہمیشہ کام آئے گا. انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ کام دے گا. اے اللہ ان کے رہنے کو قیام صدق فرما اور ہمارے آنے اور جانے کو مدخل صدق اور مخرج صدق فرما. اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ اس ادارے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں مسلسل نازل فرما. اے اللہ ایک بہت بڑے خیر کا اے اللہ اسے ذریعہ بنا، عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہر طرح سے امن و امان نصیب فرما، پاکیزگی عطا فرما، صاف ستھری زندگی نصیب فرما. عقائد کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی پختگی اور بندگان خدا کے ساتھ احسان کی کیفیت ہے اللہ ہم تمام کو عطا فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.